السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو ان کے الفاظ کے ذریعے سمجھنے کا جو سلسلہ ہم لوگوں نے شروع کیا، الحمدللہ پچھلے ویک ہم لوگوں نے ہفتے کو سورہ روم ختم کی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ سورہ عنکبوت شروع کریں گے۔ ام، جو بہت سارے لوگ جو پہلی دفعہ جوائن کرتے ہیں ان کے لیے میں ایک انٹروڈکشن بتاتا ہوں۔ بہت سارے لوگ مجھے نہیں جانتے، بہت سارے لوگوں سے میرا انٹروڈکشن ہے۔ میرا نام ڈاکٹر ذیشان ہے، میں اینستھیٹسٹ ہوں، سعودی عرب میں ہوتا ہوں۔ اور قرآن کو جو سمجھنے کا جو جرنی ہے اس کے بارے میں اگر میں انٹروڈکشن بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ بچپن سے ہم سب لوگ گھر میں اپنے قرآن پاک کی تجوید کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ہماری جو نارمل روٹین یہ ہوتی ہے کہ ایک بچے کی آمین ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے ماں باپ انفارچونیٹلی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری مکمل ہو گئی، کوئی پڑھ رہا ہے بعد میں نہیں پڑھ رہا، اور چلیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رمضان میں ضرور قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں، اور کہیں چلتے پھرتے ان کو کوئی قرآن کی بات آ رہی ہو، کوئی آیت آ رہی ہو، اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو کہیں مختلف ایپس کے ذریعے مختلف چیزیں ہم لوگ ان رہتے ہیں، لیکن ایک صرف ہمارے دل میں نا ایک بیک گراؤنڈ میں رہ جاتا ہے، قرآن 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 پاک، قرآن مجید، قرآن، بس ہم قرآن پاک سامنے آ جائے فوراً اس کو اٹھا کے ہم اوپر اونچی جگہ پہ رکھیں گے، اور جو ظاہری ادب و آداب ہے وہ تو ضرور چلتا رہے گا، کم از کم اتنی ہم لوگوں کے اندر ہے۔ کہیں پہ خدا نخواستہ خبر آ جائے کہ قرآن پاک کے نسخے شہید کر دیے گئے ہیں تو ساروں کو بہت دکھ ہوگا، بہت، یعنی کہ اس میں کوئی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت بدقسمت ہوں گے جن کو یہ توفیق نہ ملے، لیکن یہاں پر بہت بڑا لیکن آ جاتا ہے۔ وہ لیکن یہ ہے کہ قرآن کا اصل جو رسپیکٹ ہے وہ کیا ہے، کہ قرآن کے اندر جو میسج ہے وہ ہمارے دل کے اندر سے گزرے، وہ ہمارے سر سے لے کے پاؤں تک، ہمارے جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمارے سیل کے ایک ایک حصے میں گھسے وہ میسج، یہ ہے وہ اصل ترتیب جو ہمارے لیے ضروری ہے۔ بدقسمتی سے یہاں پہ آگے سب فیلئر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ظاہری طور پر عزت ہو گئی، رسپیکٹ، لیکن قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن کا اصل مقصد کیا ہے، قرآن جو ہے وہ کیوں ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، اللہ کا کلام تک تو بات آ جاتی ہے، اللہ نے کیا کلام کیا، اللہ نے اس دنیا کے اندر جو ہم لوگوں کو ایک بھیجا وہ ہمارے لیے ایک فتنہ ہے۔ فتنہ مینز، فتنہ وہ ہمارے جو لینگویج میں فتنہ کے طور پہ ہوتا ہے نا، فتنہ مطلب ایک آزمائش، یہ ہمارے لیے ایک آزمائش ہے زندگی، کسی کو اللہ دے کے آزماتا ہے، کسی سے اللہ لے کے آزماتا ہے۔ جو جب لے کے آزماتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بندہ میرا صبر کرتا ہے یا نہیں، جب دے کے آزماتا ہے تو وہ دیکھتا ہے میرا بندہ شکر کرتا ہے یا نہیں۔ جو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، رزق جو ہے وہ رزق کی بھی ہماری ڈیفینیشن صرف پیسہ ہے، رزق از ناٹ پیسہ، صحت بھی رزق ہے، کسی کو کوئی صلاحیت ہے وہ بھی رزق ہے، کسی کو اللہ نے کوئی اختیار دیا ہے وہ بھی رزق ہے، ٹھیک ہے، اس رزق کو وہ استعمال کر رہا ہے یا نہیں، یہ بھی ایک امتحان ہے۔ اور الٹیمیٹلی کہ زندگی میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، جیسے ہم بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ہم نے اس کی گریمنگ کرنی ہوتی ہے۔ میں خود، مجھے یاد ہے کہ میرا جب بچہ پیدا ہوا تو مجھے بھی سوسائٹی کے افیکٹ سے مجھے یہ پریشانی تھی کہ میرے بچے انگلش بولے، تو جو جس چیز کی بندہ کوشش کرتا ہے وہ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن میں یہ ہے نا کہ لیسا للانسانی الا ما سعی، کہ انسان کو جو کوشش وہی ملتا ہے جو جس کی وہ کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایکچولی بات یہ ہے کہ کیونکہ ظاہری طور پہ تو ہمیں اس کی قرآن کی ایک فضیلت عظمت نظر آ جاتی ہے، لیکن جو اصل جو مقصد ہے وہ کیا ہے، جو ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسی کو کنٹینیو، کہ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے معاملات کو ہم نے کرنا ہے۔ تو قرآن ایکچولی، قرآن کے اندر اگر سوچیں گے سمجھیں گے تو اس کا ہر چیز کا ہمیں آنسر انشاءاللہ ہمیں ملے گا، ان ون وے اور ادر۔ یا ہم قرآن کی محفلوں میں بیٹھیں گے تو ہمیں ان ون وے اور ادر ہمارا تزکیہ ہوتا رہے گا۔ جب ہمیں پتہ لگے گا نا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دنیا دار انسان کی مثال کیا ہے، کہ اس کتے کی طرح کہ جس کا منہ کھلا ہوا ہے اور اس کی زبان لٹک رہی ہے، تو ہمیں ڈر تو لگے گا نا تھوڑا۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایک ایک فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو ہمیں پتہ لگے گا کہ چھوٹے سے چھوٹا ذرہ برابر ہمیں چیزوں کا حساب دینا ہے، ان اے وے کہ نیکی بھی اور بدی بھی۔ تو جب ہمیں یہ سنتے رہیں گے نا تو تب ہمیں پتہ لگے گا کہ اصل زندگی کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے اب ہم ایک اگلے سٹیج پہ آتے ہیں۔ اگلا سٹیپ کیا آتا ہے جی؟ ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ترجمہ ہے وہ نیکسٹ سٹیپ ہے، نو ڈاؤٹ ترجمہ از اے گریٹ تھنگ، ترجمے سے ہمیں بہت ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، لیکن ترجمے کے اندر اور اس سے اگلا سٹیپ تفسیر کے اندر بھی ایک کسک باقی رہ جاتی ہے، وہ یہ کہ جب تک ہمیں یہ قرآن کی لینگویج سمجھ نہیں آئے گی نا تب تک ہمیں قرآن کا وہ اثر صحیح معنوں میں نہیں ہوگا، ہمیں قرآن کی انڈرسٹینڈنگ اس لیول پہ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے جس طرح کوئی بھی بچپن سے میں ہم لینگویج پڑھتے ہیں، وہی رول وہی چیز ہم نے اپلائی کرنی ہے، کہ الفابیٹس، حروف تہجی، ان سے مل کے لفظ، لفظ سے مل کے جملے،
جملوں کے اندر بیسک رول کے، جیسے انگلش میں کیا ہوتا ہے، از ایم آر کہاں لگنا ہے، کہاں پہ فرسٹ فارم لگنی ہے، کہاں پہ سیکنڈ فارم لگنی ہے، یہ جی ورب ہے جی، یہ پرو ورب ہے جیسے، اور یہ جی ایڈورب ہے جی، یہ ایڈجیکٹو ہے، بالکل یہی ساری چیزیں ہم نے عربی پہ اپلائی کرنی ہے۔ اگر انہی رولز کے تحت ہم عربی کو تھوڑا سا سمجھیں تو یقین کیجئے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ بالکل ڈفرینٹ ہوگی۔ تو میں نے تھوڑی سی گرامر پڑھی، اور اس گرامر کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ وہ گرامر، دو گرامر کے بھی دو لیول ہیں۔ ایک گرامر کا وہ لیول ہے جو قرآن کا ترجمہ کرنے کے لیے چاہیے، اور ایک گرامر کا وہ لیول ہے جو قرآن کا ترجمہ سمجھنے کے لیے چاہیے۔ تو قرآن کا لیول سمجھنے کے لیے جو گرامر چاہیے وہ بہت آسان ہے، اور جو قرآن کا لیول وہ ترجمہ کرنے کے لیے چاہیے وہ بہت مشکل ہے، وہ ہماری ڈومین ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یا کہہ لیجئے کہ ایک ہے ریئلسٹک چیز کہ ہم جو کر سکتے ہیں، اور ایک ہے آئیڈیل۔ تو آئیڈیل تو ٹھیک ہے کہ ہمیں اتنی گرامر پڑھیں کہ ہم اس قابل ہوں کہ ہم قرآن کو، کہ ہر لفظ کو، ایک لفظ کو ہم سمجھیں کہ اس کی کنسٹرکشن کیسی ہے، لیکن حصہ بجز جسہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر انسان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی ہے۔ یہاں پہ میری ایک آنٹی ہیں بہت پیاری، بہت سویٹ آنٹی، وہ ماشاءاللہ 70+ آنٹی ہیں وہ، اب وہ ان کی جستجو دیکھیں کہ وہ اس عمر میں بھی ماشاءاللہ سنتی ہیں، تو ان کے لیے زیرو لیول سے سمجھنا شاید ان کی کیپیسٹی، ویسے تو دیکھیں نیت کریں تو شاید آنٹی بھی سمجھ سکتی ہیں، لیکن بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ہر انسان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوگا کہ وہ ساری چیزوں کو ہضم کر سکے۔ تو ہمیں اس کو نیت یہ کر لیں کہ ہمیں مرنے سے پہلے قرآن ہمارے دل میں اتر جائے، قرآن کے الفاظ ہمارے دل میں اتر جائیں، قرآن کے معنی ہمیں سمجھ آ جائیں، یہ ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم اس چیز کو کریں تو یقین کیجئے، نیت کر لیں، آج اپنے دل سے سچی نیت کریں کہ یا اللہ ہمیں موت نہ آئے جب تک ہم قرآن کو اپنے دل میں نہ اتار لیں۔ اور میں بھی اسی نیت سے میں نے شروع کیا تھا سورہ ناس سے، اور الحمدللہ میری بھی پڑھنے کا جرنی بھی ہے اور پڑھانے کا بھی جرنی چل رہا ہے الحمدللہ، اور یہ سورہ عنکبوت تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے؟ تو پھر بیسک وہی رول ہے کہ نیت کریں کہ یہ قرآن کو ہم اس طرح سمجھیں جیسے ہماری مادری زبان ہے۔ جو پشتو بولنے والا ہے نا، وہ ایسے قرآن پاک پڑھے کہ جیسے وہ پشتو پڑھ رہا ہے، اسی طریقے سے ایوری تھنگ، ایوری لینگویج، جب تک ہمیں وہ الفاظ کی سمجھ نہیں آئے گی نا، تب تک ہمیں وہ، ہمارے پہ وہ اثر بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بیسک تھیم ہے، اور کسی کو کوئی بھی چیز سمجھ نہ آئے تو جو میرے بس میں ہے وہ میں بتاؤں گا، جو سورسز موجود ہیں وہ سورسز آپ اس سے کریں، اور اللہ سے دعا مانگے کہ قرآن ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک تمہید کے بعد اب ہم یہ